ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بغیر واسطے کے سن رہے ہیں. کیا فرمایا؟ یقول کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں من اعتق رقبۃ مؤمنۃ اعتق اللہ بکل عضو منہ عضوا من النار. آگے پچھلے والی روایت کے مقابلے میں یہاں آگے ایک اضافہ لائے ہیں. کیا فرمایا؟ حتی یعتق فرجہ بفرجہ، کہ یہاں تک کہ اللہ آزاد کر دیں گے شرمگاہ کے بدلے میں شرمگاہ کو. کیا مطلب ہے اس کا؟ محدثین عظام نے دو مطلب بیان فرمائے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس سے اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ ہر عضو معتق کا اللہ آزاد کریں گے. معتق کے ہر عضو کو آزاد کرنے کے مقابلے میں، یہاں تک کہ شرمگاہ کے مقابلے میں شرمگاہ کو اللہ آزاد کریں گے. تو گویا کہ مبالغہ بتانا مقصود ہے. دوسرا قول محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں یہ لا کر اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے. یہاں تک کہ اگر کسی آدمی نے گناہ کیا ہے شرمگاہ سے، یعنی بدفعلی کی ہے، زنا جیسے خبیث گناہ میں بھی مبتلا ہوا ہے، تو اللہ آزاد کرنے کی برکت سے اللہ اس کے اس گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت کے عام ہونے کو بتانا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کی رحمت جو ہے بہانہ ڈھونڈتی ہے. ایک آدمی نے ساری زندگی برے کام کیے، گناہ کا کام کرتا رہا، اپنی شرمگاہوں کو غلط جگہ پہ استعمال کرتا رہا، لیکن پھر ایک موقع آیا کہ اس کو کوئی غلام ملا، اس نے اس غلام کو آزاد کر دیا، اس نے اس غلام کو آزاد کرا دیا. تو میرا اللہ سارے عالم کا خالق مالک ارحم الراحمین اس پہ یہ رحم کرتا ہے کہ جاؤ سارے گناہ، چوری، ڈکیتی، قتل، غارت گری، زناکاری جیسے سارے خبیث گناہوں کو آپ کے ہم نے معاف کر دیا ہے. تو سبق ملا کہ اگر اللہ آپ کو اس لائق بناوے، ہمیں اس لائق بناوے کہ کسی غریب کی، کسی پریشان حال کی، مجبور آدمی کی ہم مدد کر سکتے ہیں تو مدد کرنی چاہیے. یہ غلام مجبور ہوتا ہے، یہ غلام مجبور غریب ہوتا ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. یہ اپنے اختیار سے جہاد میں نہیں جا سکتا، یہ عیدین کی نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ جمعے میں شریک نہیں ہو سکتا، یہ بڑا مجبور ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو اس کے مجبور کی مجبوری میں کام آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کام آئے گا فی الدنیا والآخرہ. فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی اس کا کام بنا دے گا، میرا اللہ آخرت میں بھی اس کا کام بنا دے گا. تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کا رحم ہے، یہ اسلام کے کرم والا ہونے کی دلیل ہے. میرے عزیز طلبہ، حدیث شریف کے اندر علماء کرام نے احادیث کی تشریحات میں بڑی قیمتی باتیں نقل فرمائی ہے. اکابرین نے، اولیاء اللہ نے بڑے بہترین قصے ہمارے سامنے ذکر فرمائے ہیں. لکھا ہے غریب کی مدد کرنے پہ بتا رہا ہوں، سارے عالم کو بتا رہا ہوں. دارالعلوم زکریا دیوبند کے اس اسٹیج سے آج میں ان اتنے علماء کرام کی موجودگی میں پورے دنیا میں، پورے ملک میں، غیر ملک میں بسنے والے ہر مسلمان غیر مسلمان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ
اسلام بڑا رحم و کرم والا مذہب ہے. اسلام کسی کو نہیں کہتا کہ تم کسی پر ظلم کرو. اسلام ظلم کرنے والوں کو اللہ کی قسم پسند نہیں کرتا ہے. اسلام دہشت گردی کا دشمن ہے. اسلام کہتا ہے دہشت گرد میرا نہیں ہے, دہشت گردی میرا حکم نہیں ہے, دہشت گردی کرنے والوں کو میں اپنا نہیں سمجھتا. کیوں میرے بھائیوں, کسی کی جان کو مارنا, دہشت گردی کرنا, یہ کیسے روا جائز ہو سکتا ہے, جبکہ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین, کہ اللہ مفسدین کو پسند نہیں کرتا. یہ دارالعلوم زکریا کا دارالحدیث, یہ دارالعلوم زکریا یہ ایک معیاری ادارہ ہر دن, ہر سال, سال کے ہر دن یہی اپنے یہاں پڑھنے والوں کو میسج دیتا ہے کہ دیکھو بیٹا, اپنے ملک کی خیر خواہی میں چلنا ہے, غریبوں کی مدد کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کس دین کو ماننے والا ہے. اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بندے سمجھ کے ہمیں سب کے لیے خیر خواہی کرنی ہے. ہمیں اپنی خیر والے قلب کو کشادہ کرنا ہے, ہمیں اپنی سخاوت والے ہاتھ کو کشادہ کرنا ہے. ہمیں ہندو بھائی ملے اس کے لیے بھی سخاوت کرنی ہے, ہمیں اگر کوئی سکھ بھائی ملے اس کے لیے بھی سخاوت کرنی ہے, چاہے کوئی نصارہ ملے, کرسچن ملے, کوئی بھی ملے. اسلام کہتا ہے کہ سب کے ساتھ میں تم نرمی کا معاملہ, احسان کا معاملہ کرو. ہاں, لاڈلے پیغمبر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث کو یاد کرو. میرے بھائیوں, اللہ کے لاڈلے پیغمبر صحابہ کو بھیج رہے ہیں اور یہ تاکید کر کے بھیج رہے ہیں یسرا ولا تعسرا, کہ آسانی کرنا, لوگوں کے ساتھ تنگی والا معاملہ نہیں کرنا, آسانی والا معاملہ کرنا. تو یہ اسلام ساری دنیا کے لوگوں کے لیے رحم و کرم کی ہمیں تعلیم دیتا ہے. ہم اپنے ملک میں ہر اس آدمی کو پسند کریں گے جو دہشت گردی کا دشمن ہے, وہ ہمارا میت ہے. جو دہشت گردی کو فالو کرتا ہے, جو دہشت گردی کو ترقی دیتا ہے, ہم اس سے اپنا کوئی تعلق نہیں رکھتے. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا تو ہم کیسے پسند کریں گے؟ میرے پیارے بچوں, یہاں تو یہی تعلیم دی جاتی ہے. قرآن کی تعلیم یہ ہے, احادیث کی تعلیم یہ ہے, فقہاء کرام کی تعلیم یہ ہے, اساتذہ اعظام کی تعلیم یہ ہے. کیا کہ جاؤ لوگوں کو اللہ خالق کے قریب کرو اور اپنے ملک میں فتنہ اور فساد کو ختم کرو. فتنہ کرنے والوں کو سمجھاؤ, انہیں ڈانٹو, انہیں مارو, ان سے لڑو. کیوں؟ ہماری یہی ہمیں اپنے اکابرین سے میراث میں ملا ہے, یہی ہمیں سنت سے ملا ہے. کیا میراث میں ملا؟ ایک دن وہ تھا جب اس ہندوستان کے اوپر ظالم نے, انگریز نے آ کر دہشت گردی پھیلانا شروع کی ہے. یہاں کے ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی کو غلام بنایا ہے. تو میرے عزیز طلبہ, قربان جاؤ ان علماء کرام کے کہ جو انہوں نے مدارس سے پڑھ کے گئے تھے, انہیں مدارس سے انہوں نے پڑھا اور انہوں نے فتویٰ نکالا کہ انگریز کے خلاف لڑ کے ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی ہر ایک آدمی کو آزاد کرنا, آزادی دلانا یہ ہمارا فریضہ ہے, یہ ہمارا نصب العین ہے. تو یاد رکھو ان اکابرین نے یہی مسلم شریف پڑھی تھی اور یہی باب پڑھا تھا جس میں آقا فرما رہے ہیں کہ جو آدمی کسی کو بھی آزاد کرے گا اللہ اس کے بدلے میں جہنم سے اس کو آزاد کرے گا. اللہ کی قسم, شاہ عبد العزیز صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہی مسلم شریف میں اللہ کے نبی کی لاڈلے پیغمبر کی حدیث پڑھی تھی اور دیگر نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے, دیگر جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں جنہوں نے اس ملک میں رہنے والوں کو آزاد کرانے کے لیے اپنے گھروں میں پھانسی کے پھندے ڈال دیے, وہ لٹک گئے, وہ اپنی جانوں کو قربان کر دیا. اپنے گھروں پہ
बिलडोजर चलवा दिया उन्होंने जालिम के खिलाफ लड़ के। मेरे भाइयों, मेरे अजीज बच्चों, हमें यही करना है कि अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने मुल्क की बका के लिए, अपने मुल्क में अच्छाई फैलाने के लिए हमें कुर्बानी देनी है, हमें जान की कुर्बानी देनी है। अगर देनी पड़ेगी, कोई आदमी, कोई जालिम हमारे मुल्क को आकर बिगाड़ना चाहे, हमारे मुल्क के निजाम को बर्बाद करना चाहे, इसकी तरक्की को रोकना चाहे, तो हमें आका ने फरमाया है कि तुम अपने मुल्क के लिए मोहब्बत करो, मुल्क से मोहब्बत करो, तो हम अपने मुल्क के लिए इंशाअल्लाह जान से, माल से, हर तरीके से कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो मेरे अजीज बच्चों, मैं आपको बतला रहा था कि गरीब की खैर खाही करना, चाहे वो कोई भी है, कितना सवाब है। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाहि अलैहि अल्लाह के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, वली गुजरे हैं। उनके दिल में अल्लाह ने ख्याल पैदा किया, उनके दिल में अल्लाह ताला ने जज्बा पैदा किया कि मैं अल्लाह का वली बनूं, अल्लाह का सच्चा बंदा बनूं। तो एक दिन रात को सोए, गौर से सुनिए, एक दिन रात को आराम फरमा रहे, सो रहे, रात को ख्वाब आया, ख्वाब में देखा कि एक बड़े मियां की शक्ल में कोई बैठा हुआ कुछ लिख रहा है।